آپ نے غور کرا جناب ضیاء صاحب بھائی نے جو بتایا کمپٹیشن جو آج کل ہو رہے ہیں اس کی تیاری میں بچہ جو ہے گھبرا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے جا کے آج صبح میں GIC کالج میں PCS کا جو تھا ایگزام تھا. ہم لوگ صبح رننگ کرنے کے تو سینکڑوں لڑکے کھڑے ہوئے. اب اس میں ہم دیکھ رہے تھے کوئی شیعہ بچہ دکھائی دے رہا کہ نہیں دکھائی دیا. ہم کو نہیں دکھائی دیا. ہم نے بعد میں کسی سے پوچھا کا ہے کہ PCS کا ہے. تو آپ کتنے لوگ ادھیکاری بننے کے لیے دوڑ رہے ہیں لیکن ہم اس دوڑ میں پیچھے کیوں ہو گئے. پہلے بچپنے میں پڑھائی جاتی تھی تیسرے کلاس میں ایک چیز پڑھائی جاتی تھی وہ دوڑ کچھوا اور خرگوش کی دوڑ, کون جیت رہا ہے کون کامیاب ہو رہا ہے. تو اب یہ سب بزرگ لوگ چھوڑ گئے. حضرات دیکھیں یہاں پر جو انہوں نے بتایا کہ کمپٹیشن کی تیاری کے لیے ہم نے 5 لوگوں سے کانٹیکٹ کیا. حسینی فیڈریشن نے جناب کبیر زیدی صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں کچھ ایسے لوگوں کو, تو ہم نے 5 لوگوں کو بلایا. 5 بچے ہیں ہماری قوم کے اور وہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے کہ کس طرح سے. اور ایک کوچ بھی بلایا ہے جو ایجوکیشن کوچ ہے اور جس کو جا کے پوری دنیا میں لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ کیسے آپ کو آگے بڑھنا ہے. تو آئیے حضرات پہلے یہاں پہ ذرا دیر کے لیے, ویسے صدر مجلس یا محفل جو بھی ہوتا ہے وہ آخری میں آتا ہے, لیکن یہاں پر ہم گزارش کریں گے اس وقت صدارت کر رہے جناب کبیر زیدی صاحب سے. کبیر زیدی صاحب سے اس وجہ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ابھی ایران میں ایک سیمینار ہوا تھا, انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے 15 لوگوں کو ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جو المصطفیٰ یونیورسٹی میں اور تہران یونیورسٹی میں جا کے انہوں نے کیٹیگریز آف دی ایجوکیشن دیکھا, ایجوکیشن کے حاصل کرنے کا کس طرح سے وہاں پہ ذریعہ ہے وہ دیکھا انہوں نے. تو جناب کبیر زیدی صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ تھوڑی سی دیر میں آپ یہ اپنے خیالات اور یہ بتا دیں مقصد کہ حسینی فیڈریشن نے بھیجا تو بڑا اچھا لیٹر ہے, کیا کہنے آئیے فروغ تعلیم کے لیے ہم مل کر کام کریں. تو آپ دیکھیں کتنا اچھا لکھا ہے, تعلیم قوم ملت کی ترقی کا واحد راستہ ہے, تو کیوں نہ ہم سب مل کر فروغ تعلیم پر محکم راہ عمل تیار کریں. اس لیے اس اہم میٹنگ میں آپ تشریف لائیں. ہم بہت شکر گزار ہیں اور ان کے خاص کر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انجمن ہے ماتمی کو, ماتمی انجمن ہماری بیس ہے, ہماری عقیدہ ہے, ہماری شان ہے, ہماری پہچان ہے. تو کانپور کی یہ جتنی انجمن ہیں سب لوگ آئے ہیں یہاں پر, اور جو العباس کمیٹی, شیعہ یووا یونٹ اور تمام حضرات جو ایسے بھی علماء اکرام یہ بھی تشریف لائے, ہم سب کے تہ دل سے مشکور ہیں. گزارش ہے جناب کبیر زیدی صاحب سے کہ اپنے تاثرات کا خیال کریں. آپ حضرات صلوات بھیج کر استقبال فرماتے ہیں. حضرات السلام علیکم. اس وقت میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, لیکن جو اہم بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ آج اس میٹنگ بلانے کا مقصد کیا ہے. اس کا جو ٹاپک میں نے آپ کو دیا ہے کہ فروغ تعلیم کے لیے آئیے مل کے کام کریں, تو یہ ایک بڑا وائڈ ٹاپک ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا سمیٹ کے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری شہر کی جو انجمنیں ہیں, ہمارے علماء حضرات ہیں, جو اور کمیٹیاں ہیں, اگر یہ مل کے ہم سب کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی. کام کرنے کے 2 طریقے ہیں, یا تو اسباب اکٹھا کر لیجئے تب کام شروع کیجئے, یا کام شروع کیجئے اللہ اسباب اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے. لہذا ہم لوگوں نے جو کام شروع کیا ابھی اسباب کچھ نہیں ہے, اسباب ہم لوگ کی طاقت ہے. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آج صرف ہم اور صرف ایک چیز کو کنسنٹریٹ کر کے بات کریں گے, تعلیم کے اوپر. تو میں چاہوں گا کہ کچھ چیزوں کے اوپر آپ حضرات کے خیالات آنے چاہیے. اس کے بعد میں آپ کے خیالات سے فیڈریشن نے کیا تیاری, کیا فیوچر کے پروگرام بنائے ہیں, وہ دوبارہ میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. پہلا تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج جو اس میٹنگ میں اتنے حضرات بڑے قیمتی لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, واقعی دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. ایسا مجمع ایسے لوگوں کو جمع کرنا بڑا ناممکن ہوتا ہے, لیکن آج اس کو آپ نے اپنے حوصلے سے اس کو ممکن بنا دیا. فیڈریشن کی ایک آواز کو آپ نے لبیک کہا. تو اس خوشی کے اس لمحے کو ہم قوم کی ان بچوں کی پڑھائی کے لمحات کو ان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے خوشحال بنائیں. اس کے لیے ہم لوگ کیا اپنائیں. آج جو بیٹھے ہیں یہ ہر بار اتنا وقت دینا بیٹھنا ممکن نہیں ہے, لیکن آج ہم یہ طے کر لیں, آپ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جو ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں اس کو آگے ہم کیسے لے کے چلیں, کس طرح. یہ آپ سے ہماری
توجہ اس کے اوپر ہے کہ آپ اس پر اپنا خیال ضرور ظاہر کریں۔ دوسری ہماری انجمنوں سے گزارش یہ ہے کہ پر سال جو علماء حضرات نے بہت اچھا تعاون کیا اور ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، نسیم صاحب، علمدار صاحب، شاہد صاحب، اور ہمارا امامیہ یوتھ آرگنائزیشن جو ہمارے ایگزام کے پیپر بنانے میں ہمیشہ ساتھ دیتا رہا، لیکن اس بار ہم لوگوں نے اپنے اس کو اور اسپین کیا، کیونکہ دنیا میں جب تک کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں مل کے نہیں چلے گی تو کام نہیں چلے گا۔ میں ایران میں تھا تو میں ذرا سا بتا دوں، کئی علماء سے میں نے کئی چیزیں میں نے دریافت کی۔ 15 دن کا ٹور تھا گورنمنٹ کا، اس میں گیا تھا، اور یہ ٹور تھا المصطفیٰ اور ایران تہران یونیورسٹی کا ایجوکیشن اینڈ مینجمنٹ کے اوپر، اور سلیکٹڈ 15 لوگ اس میں تھے۔ تو اس کا بڑا اچھا تجربہ تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جب تک انقلاب نہیں آیا تھا تب تک علماء حضرات دینی تعلیم والوں کو، دنیاوی تعلیم والوں کو کافر سمجھتے تھے، اور دنیاوی تعلیم والے علماء حضرات کو بہت نیچا سمجھتے تھے۔ یہ دونوں کے درمیان میں ایک بڑا گیپ تھا۔ لیکن انقلاب کے بعد میں نے دیکھا 35-36 سال کے امامے کے ساتھ علماء جن کے اندر وہ علم پی ایچ ڈی کیے ہوئے، اچھی تقریر، اے آئی کے اوپر ان کے اتنے ٹیکنالوجی ایکسپریشن جو انہوں نے اپنے لیکچر میں دیا، دیکھ کے حیرت ہوئی۔ یہ انقلاب نے ان لوگوں کے اندر ایک ایسی خوبی پیدا کی کہ وہ دنیاوی اور دینی دونوں کے لیے آج ایران کیوں دنیا پر چھایا ہوا ہے؟ اسی لیے چھایا ہوا ہے کہ شریعت کے دامن بھی ساتھ میں ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ساتھ میں ہے۔ تو میں چاہوں گا جتنے انجمن کے لوگ ہیں، علماء حضرات ہمارے ساتھ ہیں، کہ جو پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں، جو ایگزام ابھی ضیاء بھائی نے بڑی محنت کر کے سب بنایا، آپ کو بتایا، اس کی تفصیلی ڈیٹیل ہم اور پرنٹ کر کے آپ کو دے دیں گے۔ آپ کی تعاون مجھے یہ چاہیے کہ علماء حضرات اپنے مدرسے کے بچوں کو تو دے دیں گے، لیکن اکیڈمک کے بچے آپ کو اپنے ایریا سے، اپنی انجمن سے ایک لسٹ بنا کے دینا ہوگا کہ یہ کلاس 6 کے بچے ہیں، 7 8 کے ہیں، 9 10 کے ہیں، 11 12 کے ہیں۔ اگر آپ اس لسٹ کو اپنے علاقے کے علماء کے ساتھ شیئر کر لیں گے تو ہو سکتا ہے علماء جو لسٹ دے رہے ہوں اس میں کچھ بچوں کا نام ہو، کچھ آپ کے میں شامل ہو، تو وہ ایک فائنل لسٹ بن جائے گی، اور مل کے اگر دے دیں گے تو لسٹ سے مجھے ملے گی۔ اس حساب سے ہم ایگزام میں اسی حساب سے کسی کالج کو، کسی اسکول کو ہائر کریں گے، جہاں بیٹھال کے بچوں کی پڑھائی کا اچھے سے ایگزام کا لینے کا انتظام کریں گے، ان کے لانے کے کنوینس کا انتظام کریں گے۔ جب تک کہ مجھے لسٹ پوری نہیں ملے گی تب تک ہم اس کو اچھے سے مینیج نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کا کام ہے ہمیں یہ فیڈ بیک دینا کہ صاحب ہم لوگ آج جو بیٹھے ہیں، دیکھیے ایک والدین کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ 1 سال کے بچے کی پرورش دے کے دوسرے سال میں پہنچانا۔ 1 سال کے بچے کو 10 سال میں نہیں پہنچا سکتا، 1 سال سے دوسرے سال میں پہنچانا، صحت یابی کے ساتھ دنیاوی انفیکشن، پولوشن سے بچاتے ہوئے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ اس لیے آج ہم جس چیز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ چاہیں گے کہ ایک قدم اگر آگے بڑھ گئے تو سمجھیے ہم لوگ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے کئی شہروں کی انجمنوں سے بات کی، شبیداریوں میں، لکھنؤ میں، آپ لوگوں کو حیرت ہوگی، اب معلوم بھی ہوگا، ایک انجمن نے 1.5 کروڑ روپیہ شبیداری میں خرچ کیا۔ میں نے ان سے بھی رابطہ قائم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب لکھنؤ میں اتنا نفسی ہے کہ کوئی آگے بڑھ نہیں رہا ہے، کوئی ایک تنظیم اس طرح کی آگے بڑھے۔ کل صادق صاحب نے ایجوکیشن پہ اتنا کام کیا، لیکن افسوس ہے کہ قوم ساتھ دیتی تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ بہرحال ابھی وقت ہے، کمپٹیشن ہے، ہماری قوم ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہے، بچوں میں ٹیلنٹ ہے۔ میرے اندر وہ چیز تب پیدا ہوئی جب میں دیکھتا ہوں کہ انجمنوں میں نوجوان بچے 150 200 بچے ماتم کرتے ہیں، انرجی ہے، طاقت ہے، ینگ ایج ہے، لیکن اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے تو ایجوکیشن میں بہت کمزور ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد یہ حوصلہ پیدا ہوا کہ ہم لوگ ایسا کام کریں کہ یہ نوجوان اگر کچھ پڑھ کے آگے جائیں گے تو یہ قوم کے کام آئیں گے۔ آپ آج کی ڈیٹ میں ہمارے شہر میں شیعہ نہ جانے کتنے IPS ہیں، ابھی دیکھ کانپور دیہات میں ڈسٹرکٹ جج آئی ہوئے ہیں جو ہماری جونپور کی بہو ہیں۔ یہ جب ان کے والدین ان کو پڑھایا تو اپنے بچوں کو پڑھایا، لیکن آج جب بڑھ کے اوپر آئی ہیں تو ان کے ساتھ قوم کا نام بھی جڑ گیا۔ آپ اپنے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں تو بچے کو دے رہے ہیں، لیکن قوم کے لیے بھی ایک پرورش کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم لوگ الگ الگ کر رہے ہیں، ہم لوگ ایک مل کے جوائنٹ ہو کے یہ کام کریں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا بچہ ہے
جو محروم ہے, پڑھنے میں تیز ہے, اچھا ہے, کسی طرح کی دقت ہے, تو ہم لوگ اپنے ہی ایریا میں اس کو کسی طرح سے سہولتیں مہیا کرا دیں. تو آپ سے مجھے سب سے اہم چاہیے کہ اس چیز کو, اس کارروائی کو کیسے آگے بڑھایا جائے. دیکھیے حسینی فیڈریشن 1 سال آپ سے مانگ رہی ہے, 1 سال حسینی فیڈریشن کو آپ ساتھ دیجیے. آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, پیسہ حسینی فیڈریشن خرچ کرے گی. آپ کا تعاون, آپ کے سجیشن, آپ کی محنت, 1 سال کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر ہم کسی معیار تک پہنچ گئے, پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اب آپ میرے ساتھ ہر طرح سے ساتھ آئیے, کیونکہ فیڈریشن ہر چیز نہیں کر پائے گی. تو اہم بات یہ ہے کہ آپ اس محفل کو, ہم اس طاقت کو, اس انرجی کو ہم کس طرح سے ایک اچھے کام میں لے کے چلیں, اس میں آپ کی تجویز چاہیے. بچے اپنے ایریا سے لے کے فیڈریشن کے ایگزام میں شامل کرائیں, اور جو پہلا سیشن ہوگا پریڈ پر وہ علماء کی تقریر کا نہیں ہوگا, اب بچوں کی ایجوکیشن پر ہوگا. یہ بہت بڑا ریولوشن ہے, بہت بڑا چینج ہے. پر سال بھی تھا, اس سال بھی ہوگا. اس میں آپ کی محنت ہوگی, ان بچوں کے ساتھ ان کے والدین کو بھی لے آئیں, کیونکہ والدین کے اندر اگر رمق پیدا نہیں ہوئی ایجوکیشن کی تو بچے آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں. ان کو بھی لے آئیے. اچھے کاؤنسلر انڈیا کے لے آؤں گا, مہنگے لے آؤں گا. ایسی کاؤنسلنگ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ بھی یاد کریں گے کہ کانپور شہر انجمنوں اور علماء کے تعاون سے حسینی فیڈریشن اپنے کو پیچھے رکھنا چاہیے. ہمیں کوئی لیڈرشپ نہیں چاہیے, ہمیں قوم کی ترقی چاہیے. ایک آپ کا تعاون چاہیے کہ آپ سجیشن بڑھیا دیجیے. دوسرا تعاون چاہیے کہ آپ حسینی فیڈریشن کے پروگرام میں جہاں بچوں کی ضرورت ہے وہاں آپ اپنا پورا تعاون کیجیے, لسٹ بنا کے دیجیے. صرف زبانی بات نہیں, کر کے دکھائیے. اور کر کے دکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ کانپور اتر پردیش ہی نہیں, انڈیا کے دوسرے شہروں کے لیے بھی ایک معیار پیدا ہوگا کہ ماتمی ہائی انجمن ایجوکیشن کے اوپر کتنا دھیان دے رہی ہیں. ہمارے شہر میں علماؤں کی ماشاءاللہ تعداد 10-11 ہے, اور اچھے علماء ہیں, ان کے اندر بھی اچھی فکر ہے. لیکن صرف ایک چیز سے کام نہیں ہوتا جب تک کہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہ چلیں. ہم چاہیں گے کہ سب لوگ مل کے ساتھ دیں. دوسری چیز جو اہم آپ سے بات کرنی ہے, تو آپ کی ہمیں فیڈ بیک چاہیے کہ اس خوشی کے ماحول کو ہم سال بھر کس طرح چلائیں. کیونکہ فیڈریشن دیکھیے کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جس کے پاس کوئی آفس ہو, انفراسٹرکچر ہو, پیڈ لوگ ہیں کہ وہ سال بھر کام کرتے رہیں. ہمارے یہاں بھی سب اپنی روزی روٹی میں لگ جاتے ہیں. لیکن ہم آج جو کریں گے حسین ڈے کے پروگرام کریں گے, اس کے بعد بھی ایک پروگرام ہم آپ کو بتائیں گے, وہ بھی ہم کریں گے. اگر اتنے میں بھی آپ نے میرا ساتھ دیا, 1 سال ساتھ دے دیجیے, 1 سال ساتھ دے دیے. میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سجیشن کے بعد کچھ باتیں کہوں گا. 1 سال آپ دیں گے تو انشاءاللہ حسینی فیڈریشن کانپور کے ایجوکیشن میں قوم کے بچوں کے لیے کوئی معیاری کام کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.